لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس آیت میں اللہ جل جلالہ تین باتوں کا حکم فرماتے ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا فاتقوا اللہ، تم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرو. اللہ کا ڈر اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے. بندے کو جس درجے کا یقین ہوگا اسی درجے کا تقوی بھی نصیب ہوگا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے آنکھوں سے دیکھے جانے پر اتنا یقین نہیں ہوتا تھا جتنا یقین اللہ کی باتوں پر ہوتا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تو میرے زمانے کو پائے ہو، مجھے دیکھتے ہو، قرآن کریم کے اترنے کو دیکھتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان مضبوط ہے جو میرے بعد آئے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے معجزات کو دیکھا ہوگا، بس میرے کہنے پر وہ تمام باتوں پر یقین کرتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کا یقین بہت زیادہ مضبوط تھا. حالات کتنے بھی مخالف ہو، ناگوار ہو، صحابہ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے.
اور اسی یقین کا نام مومن اور مسلمان ہے۔ ایک شخص کا نام مومن اور مسلمان کا ہے لیکن یقین نہیں ہے تو وہ حقیقی مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے کمانڈر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی بہادری اور جرأت عطا فرمائی تھی۔ جس طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جاتے وہ لشکر کامیاب ہو کر واپس ہوتی تھی، اور لوگوں میں یہ یقین ہونے لگا خالد بن ولید جس لشکر میں ہوں گے وہ لشکر کامیاب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا دھند لگ گئی تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، آئندہ جو جنگ ہوگی اس میں تم کمانڈر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اگر تم چاہے تو سپاہی کی حیثیت سے لڑو۔ یہ عہدہ دوسرے کو دے دیا جائے گا، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو ایک سپاہی کی طرح لڑو گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو اپنی رضامندی ظاہر کی کہ میں ایک سپاہی کی طرح داخل ہو کر لشکر میں لڑوں گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، خالد اتنے بڑے بہادر لشکر کے کمانڈر جن سے یہ عہدہ کیوں لے لیا ہے؟ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تمہیں اپنے اس عہدے کا جانے کا افسوس ہے؟ تو قربان جائیے صحابہ کے اخلاص کا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ذرہ برابر افسوس نہیں، کل کمانڈر کی حیثیت سے جو لڑتا تھا وہ بھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لڑتا تھا، کل سپاہی بن کر جو لڑوں گا وہ بھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لڑوں گا۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ نے خالد بن ولید کو کیوں اس عہدے سے بے دخل کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی کو دیکھیں، حضرت عمر نے فرمایا میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں، خالد بن ولید کہ موجودگی سے لشکر فتح یاب نہیں ہوتی، جب اللہ چاہے گا تو لشکر کامیاب ہوگی، جب اللہ نہیں چاہے گا لشکر کامیاب نہیں ہوگی۔ فتح و شکست، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کم من فی
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں دنیا میں تم نے دیکھی ہوگی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بدر کے جماعت کی طرف اشارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے غزوے کے لیے گئے، صحابہ کی تعداد مختصر 313 تھی، دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، ہر طرف ان کی تائید اور نصرت۔ ایک اسلامی جماعت تھی جو تنے تنہا 13 پر مشتمل تھی، جن کی فوج نہ زیادہ طاقتور تھی، نہ جن کے پاس اسلحات زیادہ تھے، نہ ان کو کسی کی تائید حاصل تھی، لیکن فتح 313 نے حاصل کی۔ دشمنوں کو نام چپا دی، اللہ کے غضب فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم پر بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ یہ بھی مت سمجھو چھوٹی جماعت ہو تو بڑی جماعت پر غالب آ جائے گی، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب نہیں آئے گی۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور منشے سے ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی سپر پاور کہلاتے تھے، جن کو اپنی طاقت پر دنیا پر ناز تھا، لیکن جسے وہ حقیر سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، انہوں نے ان کی نیندیں حرام کر دی۔ آج تک سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کرو تو کیا کیا جائے۔ دنیا کو بتا دیا لاکھ آپ لوگوں کو بلا لیں، ٹیکنالوجی بنا لیں، کامیابی اسی کی ہوگی جس پر اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اسباب پر یقین مومن کا سرمایہ نہیں ہے۔ مومن خوشحالی میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تنگی میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، صحت میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یقین کا نام مسلمان ہے، یقین کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ بیماری سب کو آتی ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو۔ حضرت ایوب کس میں آزمائے گئے؟ بیماری میں آزمائے گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچانک موت سے پناہ مانگی۔ کچھ دلگل ہو جائے تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ نصیب ہوتی ہے، وصیت کی توفیق ہوتی ہے، لوگوں سے معافی چاہ لیتا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے دنیا چھوڑنا ہے، چلو میں سب سے معافی چاہتا ہوں۔ بیماری اسی لیے کہتی بعض اوقات بندے کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، کوئی دور پر تشریف لے گئے، اللہ سے کہا ہے اللہ میری طبیعت ناساز ہے۔ اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ فلاں درخت کے پتے تم چبا دو۔ موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پتوں کو توڑا اور چبایا، اللہ نے صحت نصیب فرمایا۔ چند دنوں کے بعد پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ
कमजोरी महसूस होने लगी। बीमारी के असरात जाहिर होने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूर पर तशरीफ ले गए, उसी दरख्त के पत्तों को निकाल कर चाहा, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। इंतजार किया, फिर अल्लाह के पास गए, अर्ज किया, ऐ बारी ताला, जिस पत्ते में आपने शिफा रखी थी उसी पत्ते को मैंने दोबारा इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे तबीयत सही नहीं। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उस पत्ते में शिफा नहीं थी। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ मूसा, उस पत्ते में शिफा नहीं थी, उस पत्ते में मैंने तुम्हारे लिए शिफा रख दी थी। क्या कहा अल्लाह ने? उस पत्ते में मैंने तुम्हारे लिए शिफा रख दी थी। अल्लाह जिसे चाहे उस दवा में शिफा रख सकते हैं, जिसके लिए चाहे शिफा नहीं रख सकते। इसमें इतना बताया गया, शिफा रखने वाली जात अल्लाह। एक आदमी वही दवा इस्तेमाल करता है, एक को शिफा हो जाती है, एक को शिफा नहीं होती। तो मालूम हुआ हकीकी शिफा देने वाला अल्लाह है। और अल्लाह ने कुरान में कहा, वइदा मरीज़तु फहुव यशफी, जब तुम बीमार हो जाता है तो शिफा मैं देता हूँ, शिफा मैं देता हूँ। तो कामिल यकीन इंसान को अल्लाह पर रखनी चाहिए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का यकीन क्या था? अपनी ताकत पर नहीं था, अपनी जमात पर नहीं था, अपनी सलाहियत पर नहीं था। सहाबा ने हमेशा अल्लाह की जात पर यकीन रखा। हजरत उमर ही का जमाना है, मिस्र फतह हुआ। जब मिस्र फतह हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ का गवर्नर बना दिया। चंद दिनों के बाद वहाँ मिस्र में एक दरिया है जिसका नाम नील है। तो साल में या कुछ सालों में एक मरतबा उसके पानी नीचे चले जाते थे, और वही एक दरिया था जिसके पानी से सारा मिस्र फायदा उठाता है। जानवर भी इसी पानी से अपनी प्यास बुझाते थे, खेती बाड़ी भी उसी पानी से होती थी, हर घर के अंदर वही पानी दाखिल होता था, इस्तेमाल होता था। अब वो दरिया अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में खुश्क होने लगा। लोग आकर शिकायत किए, दरिया खुश्क हो रहा है। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या इससे पहले कभी ऐसा खुश्क होता था? क्योंकि अमर इब्न आस उसी वक्त वहाँ के गवर्नर बने, उनको नहीं मालूम था। उन्होंने लोगों से पूछने पर लोगों ने कहा कि यहाँ ये दरिया वक्फे से सूखता है, इसके पानी कम होती है। तो हमारे इलाके का एक दस्तूर है कि हम एक कुंवारी बच्ची को उसके माँ बाप की मन्नत समाजन करके उस बच्ची को ले आते, उसे नहलाते, खूबसूरत कपड़े पहनाते, उसके जिस्म पर जेवरात डालते और फिर उसे दरिया में बहा देते थे। तो मिस्र का ये नील जो है जोर से बहता। ये हमारे इलाके का रिवाज है। एक कुंवारी बच्ची को बेहतरीन कपड़े पहनाकर, जेवरात पहनाकर, जब तक नील के हवाले नहीं किया जाता पानी जोश से नहीं गिरता। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना तो कहा, ये तो गैर इंसानी फेल है। इस्लाम में तो इसकी इजाजत नहीं है कि किसी की नाहक जान ली जाए। चलो मैं अमीरुल
المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں، جو جواب وہ دیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب خط پہنچا، عمر رضی اللہ عنہ نے حالات پڑھ کر کہا یہ تو جسم کی درندگی ہے، وحشیانہ عمل ہے کہ ایک جان کو ناحق قتل کیا جائے اور اس کے ذریعے سے دریا سے پانی مانگا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ مختصر یہ کہ دو خط لکھا، ایک خط عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام لکھا اور ایک خط دریا کے نام لکھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام جو خط لکھا اس میں لکھا کہ آپ جو خط میں بھیج رہا ہوں دوسرا وہ خط دریا میں ڈال دیں۔ یاد رکھنا جب تم اس خط کو لے کر دریا میں پہنچو گے تو تنہا نہیں جانا بلکہ کچھ افراد کو لے کر جانا اور دریا میں وہ خط ڈال کر تم واپس آ جانا، تمہارا کام اتنا ہے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس خط پہنچا، آپ نے خط پڑھا، کچھ احباب کو جمع کیا، دوسرا خط جو دریائے نیل کے نام لکھا گیا وہ لے کر دریائے نیل کو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا آج تک ہم سنتے تھے خطوط بادشاہوں کو لکھے جاتے ہیں، خطوط وزیروں کو لکھے جاتے ہیں، خطوط انسانوں کو لکھے جاتے ہیں، یہ پہلا خط ہے جو سمندر کے نام لکھا ہے۔ عمر بن عاص خود پریشان تھے لیکن حکم تھا امیر المؤمنین کا وہ خط دریا میں ڈال دیا تھا، چنانچہ انہوں نے مصر میں کے دریا میں نیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالنا تھا پانی کی طغیانی بڑھنے لگی، علماء نے لکھا ہے 16 گز پانی اوپر آیا اور اتنا تیز پانی دوڑ رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا وہ دریائے نیل وہی تھا جو کل تک کسی رسم و رواج سے چل رہا تھا۔ اچھا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ دریائے نیل کو کیا خط لکھا، اسے لڑکی کی بھیٹ کی ضرورت نہیں پڑی، صرف خط پڑھنے پر وہ چلنے لگا۔ علماء نے تاریخ میں وہ خط آج بھی محفوظ ہے، حضرت عمر نے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کے برکت کے نام سے ہوتا ہے۔ من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین، یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے ہے جو امیر المؤمنین ہے۔ کس کی طرف ہے؟ الی نیل مصر، مصر کے دریا کے لیے خط ہے۔ کیا لکھا اس میں؟ انہوں نے دریا سے کہا فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا تَجْرِي، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے فلا تجری، تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہنے میں کیوں دیر ہے؟ امت کے درندے، امت کے بچے پیاس سے پریشان ہیں، بہہ پڑ۔ اتنا لکھا حضرت عمر نے، دریا اپنے پانی کو بہانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان کے اندر تقویٰ ہو تو انسان نہیں، دنیا کی دوسری مخلوق بھی آپ کی بات سنتی۔ آج دنیا میں جو جھگڑے ہیں وہ کفر اور اسلام کی بات پہ ہیں۔ آج اسلام میں جتنے
دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں یہ جھگڑے ہیں، ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں اہم ہوں، یہ اس کا وہم ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے دنیا میں میری چلے، بڑا بھی یہ کہتا ہے میری چلے، بچے بھی یہ کہتے ہیں میری چلے، آقا بھی یہ کہتا ہے میری چلے، نوکر بھی یہ کہتے ہیں میری چلے۔ لیکن اللہ نے حضور کی زبانی بندوں کو سمجھا دیا، اسمع یسمع لکا، اے بندو تم سب میری سنو، میں تمہاری سنوں، تم سب میری سنو، میں تمہاری سنوں۔ آج دنیا میں جو لڑائی ہے ہر جگہ، چاہے وہ ادارے ہو چاہے ملک ہو، جہاں بھی لڑائی ہے تو میں کی لڑائی ہے، چاہے وہ سیاسی میدان، ہر ایک کہے گا میں آیا تو کر دوں گا، حالانکہ کوئی کچھ نہیں کرتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ جب تم اس کے بن جاؤ گے کان اللہ لا، اللہ فرماتے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اس کے بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔